اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو منافق آدمی کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ علامات اور نشانیوں کا تذکرہ اور منافق کسے کہتے ہیں اور منافق کا کیا حشر ہوگا، اس حوالے سے چند ایک گزارشات کرنی مقصود ہیں۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے اللہ پاک میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ منافق کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایک آدمی سے کوئی بات کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر کوئی اور بات ہوتی ہے، یعنی زبان سے کچھ کہنا اور اپنے دل کے اندر دوسری بات کو چھپا کر رکھنا، یہ منافق کی ایک تعریف ہے۔ جیسے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں بعض منافق لوگ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ ملاقات کرتے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، صحابہ سے ملتے اور صحابہ سے یہ بات کہتے کہ ہم لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جس وقت صحابہ سے الگ ہو کر اپنے رؤساء کو جا کر کے ملتے اور انہیں جا کر کہتے کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم نے تو اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو دیکھیں، زبان سے اقرار کرنا کہ میں ایمان والا ہوں اور دل کے اندر کوڑ رکھنا اور دل کے اندر اس بات کو چھپا کر رکھنا، اپنے کفر کو چھپانا، یہ سراسر یہ نفاق اور منافقت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت عرض کی ہے، اس روایت میں منافق آدمی کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی آپ نے یہ ارشاد فرمائی ہے اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے ماں سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی بات نہیں نکلتی۔ تو دیکھیں، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، بار پر جھوٹ بولتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ منافق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کیا مومن آدمی یہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مومن آدمی یہ بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن آدمی یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مومن آدمی بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کیا مومن آدمی یہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی ہو اور وہ جھوٹا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن آدمی یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ منافقت اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں سچ بولنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور جھوٹ بولنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نفرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اللہ پاک کتنی نفرت فرماتے ہیں جھوٹ بولنے والوں سے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا آدمی یہ منافق ہوتا ہے۔ دوسری نشانی اس روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ادھر وعدہ کیا، ادھر وعدہ توڑا، ادھر وعدہ کیا اور ادھر وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنے والا شخص حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی منافق آدمی ہے۔
اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کہ جو تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہو اس وعدے کے بارے میں بھی تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ پہلی نشانی آپ نے ارشاد فرمائی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے منافق آدمی، اور منافق آدمی کی دوسری نشانی آپ نے ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ تیسری نشانی اس روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، آپ نے فرمایا کہ جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ شخص امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چیز سے منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہرگز خیانت نہ کرنا، اور فرمایا کہ تم اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرنا۔ تو یہ دیکھیں اللہ پاک یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ امانت کے اندر خیانت ہرگز نہ کی جائے۔ اور ایک اور جگہ پر یہ بات فرمائی کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ جو امانت میں خیانت کرنے والے لوگ ہیں اللہ پاک ان لوگوں سے محبت نہیں فرماتے۔ تو اگر ہم اللہ پاک کے محبوب بننا چاہتے ہیں، یقیناً سب بننا چاہتے ہیں، تو جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کو نازل فرمایا ان احکامات کو حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو تب جا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ تو اس روایت میں تین چیزیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں کہ جھوٹ بولنے والا بندہ یہ بھی منافق ہے، اور اسی طرح وعدہ خلافی کرنے والا یہ بھی منافق ہے، اور اسی طرح تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ امانت میں خیانت کرنے والا یہ بھی آدمی منافق ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بڑا جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو جھگڑا کرتے ہوئے بات پر جو آدمی گالم گلوچ کرتا ہے اس کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی بھی منافق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو منافق آدمی ہے اس کا کیا حشر ہوگا، اس کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے درجے کے اندر ہوں گے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی کتنی سخت سزا ملے گی اس آدمی کو کہ جو نفاق کرتا ہے، جو منافقت سے کام لیتا ہے، جو بات پر منافقت کرتا ہے، اس کا حشر قیامت کا دن یہ ہوگا، ایک تو ہے جہنم کے اندر جانا، اور دوسرا یہ کہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر جانا، اس میں اور بڑی زیادہ قباحت کی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی اگر ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ کیا یہ چاروں علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی، اگر پائی جا رہی ہے تو میرے اور آپ کے لیے بڑی فکر مندی والی بات ہے۔ اگر ان علامات میں سے کوئی علامت ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی، پھر یہ میرے اور آپ کے لیے خوش قسمتی والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو منافقت سے بچا کے رکھا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں ساری زندگی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور منافقت سے ہماری حفاظت فرماتے ہوئے اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔